السلام علیکم۔ آج ہم شبلی نعمانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو یہ مینار اردو کے نوٹس ہیں اور اس سے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ شبلی نعمانی نام ہے ان کا، محمد شبلی تھا۔ امام ابو حنیفہ کے نام کی نسبت سے اپنے نام کے آگے جو ہے وہ نعمانی لکھتے تھے۔ کس کی نسبت سے؟ امام ابو حنیفہ کی نسبت سے۔ شبلی جو ہے وہ نسلاً راجپوت تھے۔ کیا تھے؟ راجپوت۔ شبلی جو ہے وہ 1 جون 1857 کو بندول جرا جپور جپور جو ہے وہ اعظم گڑھ میں جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی۔ اعظم گڑھ میں انتقال جو ہے وہ اعظم گڑھ میں 1914 میں ہوا تھا۔ پیدائش 1857 میں، وفات 1914 میں۔ 1914 میں جو ہے وہ حالی کی بھی ہوئی ہے، خواجہ الطاف حسین حالی کی بھی، ٹھیک ہے۔ حالی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو شیخ حبیب اللہ تھا۔ اور 1914 ویسے بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت سارے خواجہ احمد عباس جو ہیں وہ ان کی پیدائش بھی 1914 میں ہوئی تھی۔ اور کس کی ہوئی تھی؟ تو کرشن چندر کی بھی ہوئی تھی 1914 میں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھ لینا 1914 جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ شبلی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو شیخ حبیب اللہ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ شبلی کے بزرگوں میں ایک راجہ شیوراج سنگھ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بزرگوں میں کیا تھے؟ راجہ شیوراج سنگھ تھے، اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا۔ ایسا ہی عبدالحق ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، مولوی عبدالحق۔ تو ان کے بھی جو آباء و اجداد تھے وہ ہندو تھے، بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ شبلی کے اور ایسے ہی علامہ اقبال کے بھی آباء و اجداد جو ہے وہ ہندو تھے، برہمن تھے شاید، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اور شبلی ہیں اور اب مولوی عبدالحق ہیں، ان کے بھی اسلام، ٹھیک ہے۔ شبلی کے استاد اور وہ ایک نام اور ہے جنہیں رشید احمد صدیقی، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق ہیں، رشید احمد صدیقی ہیں، علامہ اقبال ہیں، ایسی شبلی ہیں۔ تو جو ہے وہ بعد میں ان کے جو بزرگوں نے کیا کیا تھا؟ اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور شبلی کے جو استاد ہیں وہ مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا ارشد حسین تھے، ٹھیک ہے۔ شبلی کے استاد کون ہیں؟ مولانا فاروق اور چریا کوٹی مولانا ارشد حسین، ٹھیک ہے۔ شبلی نے وکالت کی تعلیم حاصل کر کے وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا۔ اور فانی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، فانی بھی جو ہے وہ وکالت کی تعلیم انہوں نے بھی حاصل کی تھی۔ شبلی اپنے چھوٹے بھائی مہدی حسن کا داخلہ کرانے کے لیے 1881 میں علی گڑھ گئے تھے اور سر سید کی شان میں عربی میں ایک قصیدہ پڑھا تھا جو علی گڑھ گزٹ میں 15 اگست 1881 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کس کی شان میں جو ہے وہ قصیدہ پڑھا تھا؟ تو سر سید کی شان میں 1881 میں۔ شبلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے 1883 میں جو ہے وہ مقرر ہوئے تھے۔ شبلی جو ہیں وہ فارسی اور اردو دونوں میں شعر کہتے تھے۔ شبلی ابتدا میں اردو میں تصنیم اور فارسی میں شبلی تخلص کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں اردو میں کیا کرتے تھے؟ تصنیم، اور فارسی میں شبلی۔ ایک آدھا غزل میں ضرورت وزن کے لیے نعمان تخلص بھی اختیار کیا تھا۔ شبلی کو شمس العلماء کا خطاب 1894 میں ملا تھا۔ شبلی کے عدمی خدمات کے سلسلے میں ریاست حیدرآباد نے انہیں 100 روپے وظیفہ جو ہے وہ مقرر ہوا تھا۔ شبلی نے دارالمصنفین 1914 میں قائم کیا تھا، امپورٹنٹ ہے۔ شبلی مشرقیت کے دلدادہ تھے، مشرقیت کے۔ شبلی نعمانی جو ہیں وہ 1885 میں نظم صبح امید لکھی تھی جسے مسلمانوں کی غفلت اور سر سید کے زیر اثر ان کے بیدار ہونے کو موضوع سخن بنایا گیا تھا۔ تو نام یاد رکھنا، صبح امید کن کی ہے؟ شبلی نعمانی کی 1885 میں انہوں نے لکھی تھی۔ شبلی نے اپنے چھوٹے بھائی کا مرثیہ لکھا تھا۔ شبلی نے سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ چھوڑ دیا تھا۔ سید علی بلگرامی کے اصرار پر شبلی حیدرآباد گئے تھے اور وہاں محکمہ تعلیم کے ناظم مقرر ہوئے تھے۔ ترکی کے سلطان نے شبلی کو تمغہ مجیدی عنایت کی تھی۔ شبلی نعمانی کے تصانیف کے مطالعے سے لگتا ہے کہ وہ نقاد کم ہیں اور مورخ زیادہ تھے۔ شبلی کی تنقید نگاری شعر العظم کی 4تھی جلد میں شبلی کے تنقیدی تصورات اور ان کے واضح کردہ اصول واضح طور پر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ شبلی کے مطابق علم حاصل کرنے کے 2 ذریعے ہیں، ایک ادارک اور دوسرا احساس۔ ادارک کی مدد سے حاصل کیے جانے والے علوم کو شبلی نے عقلی علوم کہا ہے، اور احساس کی مدد سے حاصل کیے جانے والے
علوم کو جو ہے وہ شبلی نے احساسی علوم سے تعبیر کیا ہے۔ شبلی سائنس اور دوسرے علوم کو ادارہ کی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ شبلی جو ہیں وہ شاعری کو احساسی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ شبلی کے نزدیک شاعری ایک ذوقی اور وجدانی شے ہے۔ شبلی کے نزدیک ایک شاعری جو ہے وہ محض خارجی حقائق کا بیان نہیں ہے بلکہ داخلی احساسات کی مدد سے ایک نئی حقیقت کا اظہار ہے۔ شبلی کے نزدیک شاعری جو ہے وہ اپنے داخلی احساسات کی ترجمانی کے لیے یعنی اپنے لیے کی جاتی ہے، سامع کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے نہیں۔ شبلی نعمانی نے کہا ہے کہ جو شاعری ہے وہ اپنے داخلی احساس کی ترجمانی کے لیے ہے اور اپنے لیے کی جاتی ہے، جو سامع ہیں جو سننے والے ہیں ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے شاعری نہیں کی جاتی۔ علامہ شبلی کے نزدیک شاعری دو چیزوں کا نام ہے، ایک محاکات اور تخیل۔ یہ امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا کہ شبلی کے نزدیک شاعری اور میں دو چیزوں کا نام کون کون سے، تو محاکات اور تخیل۔ محاکات سے شبلی کی مراد ہے ایسی چیزیں کسی کی حالت کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھٹ جائے، ٹھیک ہے، تو محاکات۔ اور محاکات کے لیے مشاہدہ اور مطالعہ کائنات کو لازمی جانتے ہیں۔ اب پوچھا جا سکتا ہے محاکات کے لیے مشاہدہ، وہ شبلی نے جو ہے وہ کیا لازمی بتایا ہے، تو اس میں مشاہدہ اور مطالعہ کائنات۔ شبلی محاکات سے زیادہ اہم تخیل کو مانتے ہیں۔ شبلی نے تخیل کو نئی نئی ایجاد کرنے والی قوت اختراع سے تعبیر کیا ہے۔ شبلی تشبیہ و استعارہ کو شاعری کے لیے بہت ہی ضروری خیال کرتے ہیں۔ شبلی کے تنقیدی خیالات حالی کے خیالات کی ضد ہیں۔ شبلی جو ہیں وہ شعر میں لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ حالی جو ہیں وہ معنی کو، یاد رکھنا امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ کہ شبلی جو ہے وہ شعر میں کس کو اہمیت دیتے ہیں، لفظ یا معنی کو، تو وہ جو ہیں وہ لفظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبکہ حالی کیا کرتے تھے، معنی کو اہمیت دیتے تھے۔ شبلی شعر میں میناکاری کے قائل ہیں جبکہ حالی سادگی کے۔ شبلی شاعری کو خطابات سے مختلف اور برتر خیال کرتے ہیں۔ شبلی کا خیال ہے کہ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعری کا کمال اس میں ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا گیا اور بندش کیسی ہے، امپورٹنٹ کال ہے یاد رکھنا۔ شبلی کے دیگر کارنامے، ظل الغمام فی مشاعل القرعات خلف الامام، اسقاط المعتدی الانصاف المقتدی، پھر مسلمانوں کی سرگزشت 1887، اسے شبلی نے پہلی تالیف قرار دیا ہے۔ المامون، اس میں مامون رشید کی زندگی اور عہد سلطنت کے حالات بیان ہوئے ہیں، اس میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی ہے جو مسٹر پاون نے اپنی تصانیف ہارون رشید میں کیے تھے۔ سید سلیمان ندوی نے المامون کو تاریخ بنی العباس کا نچوڑ کہا ہے۔ پہلی سات 1887 میں سر سید کی فرمائش پر شبلی نے پہلے ایڈیشن پر نظر ثانی کی اور سر سید نے 1889 میں اپنے مقدمے کے ساتھ اسے دوبارہ جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ کس کو؟ المامون کو سر سید نے کیا کیا تھا، اپنے مقدمے کے ساتھ اسے شائع کیا تھا دوبارہ 1889 میں۔ پہلے ساتھ میں کچھ غلطیاں ہوں گی تو سر سید نے جو ہے وہ نظر ثانی کی گئی تھی اور پھر انہوں نے شائع کیا تھا۔ تو المامون کب لکھی گئی؟ 1887 میں۔ پھر ہے سیرت النعمان۔ سیرت النعمان میں کیا، اس میں کیا تھے؟ المامون میں مامون رشید کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ النعمان، سیرت النعمان میں ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ اس کا تصنیف کا پہلا حصہ 1889 میں اور دوسرا حصہ 1890 میں لکھا گیا اور یہ کتاب 1891 میں شائع۔ تو سیرت النعمان کو یاد رکھنا کس کے؟ امام ابو حنیفہ کی جو ہے وہ تصنیف ہے اور اس تصنیف کا پہلا حصہ کا 1889 عیسوی میں اور دوسرا حصہ کا 1890 میں لکھا گیا اور یہ کتاب کب شائع ہوئی؟ 1891 میں، ٹھیک ہے۔ تو سیرت النعمان کب لکھی گئی؟ تو 1891 میں، ٹھیک ہے۔ لکھ تو لیا تھا لیکن جو شائع ہوئی 1891 میں، اور ابھی المامون پڑھا تھا تو المامون جو ہے وہ کب؟ 1887 میں، اور جو پھر شائع ہوئی دوبارہ انہوں نے کی تو 1889 میں، ٹھیک ہے۔ سفر نامہ مصر و روم و شام، یہ ان کا سفر نامہ ہے، امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا۔ ان کا سفر نامہ کون سا شبلی کا؟ تو سفر نامہ روم و مصر و شام۔ سر سید اس کی ذات کے لیے اس لیے خلاف تھے کہ ترکی کی حمایت سے انگریزی حکومت ناراض ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مولانا نے بتایا کہ اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہوگا تو انہوں نے اشاعت کی اجازت دے دی تھی۔
شبلی نے جو ہے وہ سفر نامہ روم و مصر و شام 1893 میں لکھنا شروع کیا تھا، اور سفر نامہ 1894 میں پہلی بار جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ رسائل شبلی پھر الفاروق 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عمر کی سوانح عمری ہے۔ الغزالی، یہ شبلی کی یہ تصانیف حیدرآباد دکن میں قیام کے دوران لکھی گئی اور اگست 1902 میں کانپور سے پہلی بار یہ شائع ہوئی۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا۔ الغزالی جو ہے وہ کہاں، یہ جو ہے وہ مانو جو ہے وہ پی ایچ ڈی انٹرنس کے ایگزام میں یہ کوشچن بنا ہے کہ الغزالی جو ہے وہ کب لکھی گئی، وہ کہاں پہ، وہ کب لکھی گئی، تو وہ ہے اس میں تھا آپشن کہ دہلی کے قیام کے دوران یا حیدرآباد کے قیام کے دوران، یا 2 آپشن اور بھی تھے، تو اس میں جو آئے گا دہلی نہیں آئے گا، تو حیدرآباد دکن کے میں قیام کے دوران انہوں نے الغزالی لکھی تھی۔ علم الکلام 1903 میں، الکلام، ٹھیک ہے، یاد رکھنا، علم الکلام، الکلام انہی کی تصنیف ہے۔ سوانح مولانا روم، یہ جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے اور 1906 میں شائع ہوئی۔ پھر ہے موازنہ انیس الدبیر، اس میں شبلی نے انیس الدبیر کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ 7 اول 1907 موازنہ انیس الدبیر سے اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا ہوئی ہے۔ موازنہ انیس الدبیر یہ تو پتہ ہی ہوگا، لیکن اس کی حفاظت یاد رکھنا 1907 میں ہوئی۔ موازنہ انیس الدبیر میں بلاغت کی جزائیت کے ضمن میں 14 مثالیں دی گئی۔ پھر ہے سیر العزم۔ سیر العزم جو ہے یہ 5 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے، کتنی جلدوں میں ہے، تو 5 جلدوں میں ہے، اور 4 جلدیں شبلی کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھیں۔ 5ویں جلد شبلی کی وفات کے 4 سال بعد 1918 میں شائع ہوئی۔ تو کیا ہے، سیر العزم۔ پھر ہے سیرت النبی، اس کتاب کی پہلی جلد شبلی نے مکمل کی تھی، دوسری پر شبلی کا کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد سیرت النبی کو شبلی کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے خود شبلی کی فرمائش اور وصیت پر مکمل کیا تھا۔ پھر ہے مقالات شبلی، یہ 8 جلدوں میں ہے۔ پھر ہے کلیات اردو، دیوان شبلی، فارسی میں ہے۔ شعری مجموعے ہیں ان کے دست گل، بوئے گل، برگ گل، یاد رکھنا ان کے شعری مجموعے کون سے ہیں، دست گل، بوئے گل اور برگ گل۔ پھر ہے مکاتیب شبلی، تو یہ 2 جلدوں میں پر مشتمل ہے۔ شبلی کے خطوط کے مجموعے جس سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا تھا، کس کو، مکاتیب شبلی کو۔ پھر ہے خطوط شبلی، اس مجموعے میں شبلی کے 2 خطوط شامل ہیں جو انہوں نے عطیہ بیگم فیضی اور زہرا بیگم کے نام لکھے۔ اس مجموعے میں محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف کیسر نے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ پھر ہے خطوط شبلی بنام آزاد، اس مجموعے کو سید محمد حسنین نے مرتب کرا تھا اور 1988 میں شائع کیا تھا۔ پھر ہے واقعات شبلی، اس میں جو ہے وہ شبلی کی جلد حشم ان واقعات پر مشتمل تھی جو مقالات 7 جلدوں میں وہ شامل جو ہے وہ نہ ہو سکے تھے۔ مشتاق حسین نے مزید تلاش و جستجو کے بعد واقعات شبلی کے نام سے ایک مجموعہ اور مرتب کیا، اور جو 1965 میں جو ہے وہ شائع ہوا۔ شبلی کی جو ہے وہ اہم نظمیں ہیں، وہ ہے صبح امید، خواتین عرب، شہر یاسوف، اسلام، عدل جہانگیر، مثبات اسلام، ہم کستگان، ٹھیک ہے، صبح امید، خواتین عرب، شہر یاسوف، اسلام، عدل جہانگیر، مثبات اسلام اور ہم کستگان۔ شبلی نے نظم صبح امید 1884 میں لکھی تھی، جو 1885 میں شائع ہوئی تھی۔ اب شبلی کے متعلق جو آراء و خیالات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر عبدالحق، اردو میں تنقید کا ایک ایسا بلند روشنی کا معیار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہ ہو سکی۔ شبلی کے یہاں جگہ جگہ رومانی تنقید کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اردو کے پہلے رومانی نقاد ہیں اور اردو تنقید کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا انہیں کے ساتھ۔ یہ عبادت بریلوی کا قول ہے۔ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، تو یہ کس کا قول تھا، کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ یاد رکھنا کہ حالی جو ہے وہ پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی، لیکن شبلی نے کیا کیا، نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، تو یہ کلیم الدین احمد کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ پہلے شبلی جو ہے وہ پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انسا پرداز تھے۔ اگر انسا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ یہ خورشید الاسلام نے کہا ہے کہ شبلی کے ہیں پہلے یونانی ہیں اور مسلمان میں پیدا ہوئے اور وہ انسا پرداز تھے، اگر انسا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ تو یہ خورشید الاسلام کا قول ہے۔ مہدی افادی نے شبلی کو تاریخ کا معلم اول قرار دیا ہے۔ کس نے تاریخ کا معلم اول قرار دیا تھا، مہدی افادی نے۔ کلیم الدین احمد نے شبلی کی صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دیا ہے۔ کس نے، کلیم الدین احمد نے، ٹھیک ہے، شبلی کے صبح امید کو۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔
تب تک کے لیے خدا حافظ.